بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شوال المکرم، سید الشہداء، خیر الشہداء، فاعل الخیرات، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم، جس کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ انتہائی خوش طبع اور چمکتی پیشانی والے، خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، اور یہی محبت آپ کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 122، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی الی آخری۔ یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شجاع تھے، بہادر تھے، جوامرد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک دفعہ ابو جہل لعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی نجس چیز پھینکی۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر کسی نے اطلاع دی تو فوراً آیا اور ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا کہ میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو۔ تو ابو جہل خوشامد کرنے کے لیے آگے بڑھا اور کہا کہ اے ابو یعلا، آپ کو پتہ نہیں یہ ہمارے بتوں کو اور ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم بدعقل ہو، تمہارا دین ٹھیک نہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہا کہ ہاں تو بدعقل ہے، اور میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اسی وقت آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے 3 دن قبل پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت حمزہ سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس کے لیے کیا نام رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے میرے چچا کا نام حمزہ رکھو، کیونکہ اس سے میری محبت ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ میدان میں شیر کی طرح اترے اور للکار رہے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ میدان بدر میں سب سے پہلے طلحہ سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو فوراً واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ کا نمبر آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے شانے پر تلوار مار کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور پھر بآواز بلند کہا انا ابن ساقی الحجیج، کہ میں حجاج کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہوں، یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3000 کافر، 3000 اونٹ اور 15 ان کے ساتھ عورتیں تھیں۔ جو غزوہ بدر میں ان کافروں کو شکست ہوئی تھی، تو غزوہ احد میں یہ عورتیں کافروں کو ابھارنے کے لیے اشعار پڑھا کرتی تھی۔ اسی لڑائی میں بھی حضرت حمزہ شیر کی طرح آگے بڑھے۔ جبیر بن مطعم، جس نے وحشی غلام کو یہ لالچ دی، اگر تو نے محمد کے چچا حمزہ کو طعیمہ بن عدی کے بدلے میں قتل کیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت حمزہ جب میدان میں اترے، وحشی دیکھتا رہا، چپکے سے آپ کی طاق میں بیٹھا اور آپ پر ایک تیر پھینکا جو آپ کی ناف پر لگا اور آپ کی پشت سے نکلا، جس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان شہداء کی قبور پہ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہا کہ جو بھی ان کی قبروں پہ آئے گا اور سلام پیش کرے گا تو یہ ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اس واقعہ کے 46 سال بعد شہدائے احد میں سے جن کے قبور کھل گئے۔ جب دیکھا گیا تو تر و تازہ اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے پڑے تھے۔